ڈیٹا اتنا کمال ہے, اور ڈیٹے کی ذرا ایکوریسی دیکھیے گا. آج یہ ڈھونڈ لیا گیا ہے کہ اگر یہ ایک ورڈ ہے سپر سکسیسفل, ایکسٹرا آرڈنری. آج میلکن گلیڈول کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سپر سکسیسفل ہونے کے لیے کسی کو اگر ٹائم چاہیے بننے کے لیے, صرف 10,000 گھنٹے چاہیے. اٹس اسائنمنٹ. 10,000 گھنٹوں کو ذرا کنورٹ کیجئے گا ایئرز میں, 1 سال 1 مہینہ 21 دن. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا فیکٹر جسے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا نتیجہ دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 2, صبر کے بعد دوسری اہم بات. سر لائف میں ایک افیکٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سنو بال افیکٹ. ساچن سر, ساچن وقت گزرا سر, کوئی ساچن والا بیٹھا ہے جی, فوج میں ایسا بندہ. سر کرن صاحب بیٹھے ہیں سر, فوج میں جو جانتے ہیں وہ ساچن کا نام لوں تو ساچن بھی ایک یاد ہے. سر سنو بال افیکٹ یہ ہے کہ آپ کہیں اگر سنو بال, ایک بڑا سا برف کا تودا گرتا ہے, تو برف کا تودا بنتا کیسے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. برف کا تودا بنتا ایسے ہے کہ جو برف کہیں پڑی ہوئی ہے, کچی برف ہے, اوپر سے ایک چھوٹا سا پتھر لڑکتا ہے. وہ لڑکنے والا پتھر جون سا ہے وہ اپنے ارد گرد برف کو جمع کرنا شروع کرتا ہے. وہ اکٹھے ہوتے ہوتے پہلے سائز یہ بنتے 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 بنتے, اور پہاڑ کی بلندی سے جب وہ بستی تک آیا تو ممکن ہے اس کا جو والیوم ہے, اس کا سائز ہے, وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کے ایک ایک پہاڑ کے برابر جو گولا ہے وہ گرا ہے, اور کتنے گھر فنا ہو گئے. سر لائف بھی ایسے ہی ہے. آپ کا تھوڑا سا صبر, چھوٹی سی عادت, چھوٹی سی خوبی, وہ آنے والے دنوں میں سنو بال افیکٹ دیتی ہے. بقول اشفاق احمد کے, اشفاق صاحب میرے استاد تھے, کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو خوبی اور خامی دونوں بڑے سیانے. ان کے 2 جملے بڑے معروف ہیں, خوبی اور خامی دونوں بڑے سیانے. خوبی یعنی اچھائی اور برائی کہہ لیجیے, اچھی عادت یا بری عادت کہہ لیجیے, دونوں بڑے سیانے. دونوں ہاتھ چھڑاتے ہیں, چراہے میں انتظار کرتے ہیں. کون سے چراہے میں؟ زندگی کے چراہے میں. اور اس وقت گلے پڑتے ہیں جب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں, یار میں تو کچھ کیتا ہی نہیں, اللہ نے اتنا کرم کیوں کر دیتا. پتہ لگا جی کمیٹی سے نکلی ہوں گے. میرے پاس سینکڑوں کاؤنسلنگ کیس ہیں سر ایسے جو آگے روتے نہیں میرا قصور کی ہے. میں کہا قصور تے ہے گا, کمیٹی تو کہیں ڈالی تھی آپ نے. اس کا سنو بال افیکٹ اب آیا, نتیجہ آج آیا. آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ نے جو بیج بویا اس نے کسی دن جوان ہو کے گر جانا ہے. مجھے کبھی نہیں بھولتی لاہور کی وہ کہانی. لاہور میں ایک علاقہ ہے, اس کو جوہر ٹاؤن کہتے ہیں. جوہر ٹاؤن میں ایک اولڈ ہوم ہے جہاں پہ پاکستان میں اللہ معافی یہ ٹرینڈ اللہ نہ کرے آئے کہ بزرگوں کو ہم جا کے ان گھروں میں ان جگہ پہ چھوڑ آئیں کہ جان چھوڑائیں. ایک بچہ تھا, سچی کہانی ہے, بڑی وائرل بھی ہوئی. ایک بچہ تھا, ایک ہی بچہ تھا, والد انتقال کر گیا, ماں بوڑھی تھی, بچہ جوان ہوا, نوکری مل گئی, شادی کی, بیوی بڑی کپتی مل گئی. معافی کے ساتھ کپتی کا جب تک میں ورڈ یہ یوز نہیں کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لوکل لینگویج زیادہ اچھا سمجھاتی ہے. اچھا اب وہ بیوی نے نا جیسے ہی شادی, والدہ کو نا دائمی کھانسی تھی, وہ کھانستی بہت زیادہ تھی. اس نے اعتراض کیا یہ امی سے جان چھڑاؤ یار, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کھانستی رہتی ہیں. آخر کار بیوی تھی, مان گیا, ماں کو چھوڑا, وہ جوہر ٹاؤن اس اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا. سچا واقعہ چھوڑ دیا. کارپوریٹ میں اچھی جاب تھی, مارکیٹنگ کی جاب, بیوی شاد, ماں پڑی ہے وہاں پر, کبھی کبھی ملنے جانا. ایک دن کال آ گئی, کال آئی, اور کال یہ تھی کہ جی آپ کی والدہ کی حالت بڑی خراب ہے, ان کی ریکویسٹ ہے مجھے ایک بار میرے بیٹے سے ملوا دو. ٹھیک ہے جی. دفتر چھوڑا, بھاگم بھاگ وہاں. ماں کی سانس بڑی مشکل سے نکل. اس نے کہا بیٹا پاس آ. کہ جی ماں جی بولیے. کہا بیٹے میں جانے والی ہوں, ایک ریکویسٹ. کہا کیا؟ کہتے جی اولڈ ہوم ہے نا, جب سے میں 2-3 سال سے یہاں پر ہوں, پنکھے نہیں ہیں, تو ایک کام کر یہاں پنکھے لگوا دیں. اس نے کہا ماں اتنا احساس, آج میری ماں جا رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ادھر پنکھے لگوا دو. ماں اتنا احساس کیوں؟ کہتی پتر کل تو بھی اتھی آنا ہے, جو تو کیتا ہوئے کمیٹی نکلنی ضروری ہے. حضور والا جب تک بچوں میں آپ ہمدردی پیدا نہیں کرتے, آپ ہمدردی نہیں دیتے, بچے کل کو آپ کے بڑھاپے میں آپ کو کھجل ضرور کریں گے. اٹس اے سنو بال افیکٹ. That's why my teacher واصف علی واصف says مؤدب انسان کو اللہ سب سے بڑا انعام دیتا ہے مؤدب اولاد. اور آپ بہتر جانتے ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, مؤدب اولاد سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے زندگی میں. اگر آپ کی اولاد مؤدب ہے نا, وہ جی کرتی ہے نا, اور تابع دار ہے, پازیٹیو تابع دار ہے. میں نہیں کہتا کہ کئی چیزوں پہ نہ ہاں نہیں بھی کرنی چاہیے, لیکن انہیں نہ بھی کہنی آتی ہے اور ہاں بھی کہنی آتی ہے. ان کے دل میں ایک ادب ہے کہ میرے ابا جی یا میری ماں جی ہیں, یہ میری بیجی ہیں. یقین کیجئے گا اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. صبر سے چلے. اور ہم نے دوسری بات کی
स्नो बॉल इफेक्ट। याद रखिए زندگی میں ایسی کمیٹیاں ضرور ڈالیے جو اس وقت میں نکلیں اور پھر شکر ادا کریں کہ شکر ہے اگر ہم نے یہ بیج ادب کا نہ بویا ہوتا. پہلا بیج تھا صبر کا. اچھا اب میرے سے سوال آپ کر سکتے ہیں سر آپ ہمیں صبر کی بات کر رہے ہیں, ہم بچوں کو صبر کیسے سکھائیں؟ جی آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ادب, آپ نے ہمیں کہا ہم ادب کیسے سکھائیں؟ دو سوال. پوائنٹ نمبر 3, یاد رکھیے بچے کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز, آج کی بہترین کاؤنسلنگ, آج کے بہترین سائیکیٹرسٹ, آج کے بہترین سائیکالوجسٹ, آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے, جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں تکلیفیں کم ہوتی ہیں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ شیئرنگ کر کے سجدے میں آنسوؤں سے تسبیح سے دکھ سکھ پھول کے بندہ اپنا دل ہلکا کر لیتا ہے. اور اگر وہ لاحاصل تھا حمیرہ احمد کا, لاحاصل ٹی وی پہ چلا ہوا ہے, اس کا پیک سین تھا, ماں کو کال کرتی ہے کہتی ماں تو نے مجھے پیسہ دیا, تو نے مجھے دولت دی, تو نے مجھے ایکسپوئر دیا, تو نے سب کچھ دیا, ایک چیز نہیں دی, اور وہ کیا, مجھے اللہ کا ساتھ نہیں دیا. اور اب یقین کیجئے سینکڑوں کلائنٹ, سینکڑوں لوگوں کو دیکھنے کے بعد میرا یہ سوال, ایک سیٹ پیٹرن کاؤنسلنگ کے کوسچنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لے رہا ہوں. آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے, اچھا جو پکا ڈپریشن کا مریض ہے نا, 90% مجھے کہتے ہیں نہیں ہے, یعنی میں نے جوڑ لیا, کنیکٹ کر لیا ہے. اچھا میں کہتا ہوں جی آپ عبادت کرتے ہیں؟ سر نمازیں میں دیکھیں ساری پڑھتا ہوں, عبادتیں میں ساری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں مجھے ڈپریشن ہے. میں کہتا ہوں آپ واقعی اللہ کو مانتے ہیں؟ سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ, میں نمازیں پڑھتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانتے ہو. میں کہتا ہوں اللہ کو دل سے مانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اللہ ہے کیا, وہ ذات کتنی وسعت کتنی طاقت والی ہے, کہ چھوٹی سی کھوپڑی سے نہیں سوچ رہے, احساس سے سوچ رہے ہو کہ عقل سے سوچ رہے ہو؟ عقل میں تو آتا کوئی نہیں. جب کہتا ہے کہ جی نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں کہتا ہوں تمہاری ترجیح میں کہیں اللہ ہے؟ اچھا ترجیح میں بھی ہوتا ہے, پریورٹیز میں بھی ہوتا ہے. جب ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی ساری باتیں سب کچھ سچ ہے, لیکن وہی اشفاق صاحب کے بقول کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بڑا فرق ہے. اگین آپ مجھے کہیں کہ قاسم صاحب کی گلاں کرن لگے, اسی بچیاں دی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, تسی سانو کدے صبر دی گل کر دیو, کدے ادب دی گل کر دیو, کدے کدے اللہ دے یقین نہیں. سر تھوڑا سا ہولڈ کرنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر نیکسٹ 4, یاد رکھیے بچے کی زندگی اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی روشنی علم ہے, نالج ہے, کتاب ہے. اگر بچے کی زندگی میں کتاب نہیں ہے, علم نہیں ہے, فہم نہیں ہے, تو وہ ہائی جیک نہیں ہوگا. ریشنل پریکٹیکل اپروچ بڑھے گی, ایموشنز کے ہاتھوں اور لائف میں ہائی جیکرز کے ہاتھوں وہ ہائی جیکٹ نہیں ہوگا. یہ پوائنٹ نمبر 4 تھا. یہ پوائنٹ نمبر 5, پانچواں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کلوز کر کے واپس نئی تھیوری شروع کروں گا. پانچواں نقطہ یاد رکھیے گا کہ اگر بچے نے اپنی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز پرابلمز کو ایکسیپٹ کرنا نہیں سیکھا, قبول کرنا نہیں سیکھا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج پلان تھا ہمارا ملٹی میڈیا پہ جانے کا, میں میڈم سے ڈسکس کر رہا تھا, بڑی چیزیں تھی دکھانے والی, لیکن ٹائم شارٹ, چیزیں کلوزنگ. ایک سین تھا, میں اس سین کو یہیں پر آپ کو زبان سے سمجھا کے بتاتا ہوں جو میں دکھانا چاہ رہا تھا. ایک ڈرامہ تھا من چلے کا سودا. من چلے کے سودے کا ایک سین بڑا مزے کا ہے. ایک ڈاکیا ایک گھر سے نکلتا, اس گھر میں محترمہ نے انٹر ہونا ہوتا ہے, گھر میں کتے بھونک رہے ہوتے, جو کتے بھونک رہے ہیں ان کی آوازیں بڑی بلند ہیں, اور محترمہ کہتی ہے کہ صاحب گھر پہ ہیں؟ ہاں ہیں, ابھی مل کے ہیں, ڈاک انہوں نے وصول کی ہے. کتے بڑے ہیں, کتے تو ہوتے ہیں, جانے دیں گے؟ اس نے کہا بی بی رستے کے کتے کی پرواہ نہیں کرتے. ڈائلوگ کیا ہے, فردوس جمال کیا بولتا ہے, رستے کے کتے کی پرواہ نہیں کرتے ورنہ منزل نہیں ملا کرتی. کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں, روکنے کے لیے نہیں ہوتے. سر کیا زمانہ تھا ہم ان ڈراموں سے یہ چیزیں سیکھتے تھے, کیا زمانہ تھا کہ یہ چیزیں. اور اگلا جملہ کیا ہے, خوف انسان کا ازلی دشمن ہے. اور لاسٹ سنٹینس سب سے امپورٹنٹ, آپ جانے لگی ہیں نا, پچھلا دروازہ بند کر کے جائیے. حضرت والا 5 لیسنز میں نے مکمل کیے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا آپ چاہتے ہیں, آپ نے یس میں آواز آنی چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں صبر ہو؟ آپ کو صبر کی امپورٹنس صبر, یس اوکے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ مؤدب ہو؟ یس. نمبر 3 پوائنٹ کیا تھا جی, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے بچے کا اللہ سے تعلق ہو, پریورٹی میں؟ یس. 4 تھا, کیا آپ چاہتے ہیں بچہ علم کے رستے پہ چلے؟
یس ادھر تو یس ختم ہو گیا، یس ہی ختم ہو گیا. اچھا میں ایک پچھلے دنوں سر ایک ایئر بیس پہ ایک ٹریننگ سیشن دے رہا تھا، تو ایک بڑے سینئر آفیسر ہیں ایئر فورس کے، تو ایک میں نے لطیفہ سنایا، وہ ایک دم مسکرائے، فیملی سیشن تھا، مسکرائے تو ساتھ ہی اپنی بیگم کو دیکھ کے سیریس ہو گئے. تو بعد میں نے کہا سر آپ کہتے ہیں سامنے میں نہیں ہسدا یار، اینو ہضم ہی نہیں ہوتا میرا ہاتھ. کہتے میں تو مسکراندے آواں تے نال ہی میرے سیل چیک کرن لگ پیندی ہے مسکراندے کیوں. حضرت والا دی ففتھ پوائنٹ، پانچواں نقطہ کہ کیا ہم چاہتے ہیں، پانچواں کیا تھا جی؟ پرابلمز کو، مسئلوں کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، سامنا کریں. ہم چاہتے ہیں یس یس. اب یہ آپ چاہتے ہیں، آپ کو میں حل بتانے لگا ہوں، آسان سا حل ہے. یہ 5 چیزیں والدین اپنے میں پیدا کر لیں، بچے میں خود پیدا ہو جائیں. آسان سا حل ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ 5 چیزیں نصیحت سے نہیں سیکھی جا سکتی. بلیو یو می، جس گھر کی ماں بے صبری ہے نا، اس گھر دے بچے بے صبرے نے. جس گھر دے وچ وڈیاں نال بے ادبی کیتی جاندی ہے نا، انہاں نوں پوچھیا نہیں نہ جاندا، یقین کرو او بچے تیار ہو رہے جے، فوج تیار ہو رہی تہاڈے خلاف. انہوں نے تانوں اس ٹائم وڈنا ہے، اس ٹائم تہاڈی دوائی کھونی، اس ٹائم تانوں پوچھنا نہیں، اس ٹائم پکھا بند کر دینا، اس ٹائم اے سی بند کر دینا ہے. تسی سوچا بھی نہیں ہوئے. آپ کے گھر میں کتاب اونچی جگہ پہ نظر نہیں آتی، آپ کے گھر میں لائبریری آباد نہیں ہے، آپ کے گھر میں کتاب ہاتھ میں نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں کتاب کی امپورٹنس، علم کی امپورٹنس، علم والے کی امپورٹنس نظر نہیں آتی. یقین کیجئے گا بچہ مہنگا برگر کھا لے گا، مہنگا جوتا خرید لے گا، مہنگی کتاب نہیں خریدے گا، سستی کتاب بھی نہیں خریدے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں. بچہ کبھی بھی نصیحت سے نہیں، دیکھنے سے سیکھتا ہے. تو جو کچھ دیکھا ہے، یہ سچا واقعہ، میڈم میرے ساتھ سچا واقعہ. کوئی 2 سال پہلے ہادی چھوٹا جو بیٹا ہے، اس نے کہا پاپا ماما نے پراٹھا بنایا، دادوں نے گھی بھیجا تھا نا دیسی. میں کہا ہاں ماما نے پراٹھا بنایا، پاپا میری شکتی بڑھ گئی ہے. میں کہا مر گیا، کیونکہ شکتی کی ڈکشنری جو ان سی ہے لوکل نہیں ہے. تو میں نے فوری طور پہ بیگم کو کہا، میں کہا وہ کارٹون ذرا بتاؤ کون کون سے. اچھا وہ سب کے سب کارٹونز میں ایسے کارٹونز جو انڈیا ڈب تھے، اور انڈیا ڈب کارٹونز میں جو ان سا ہے وہ. اگلے دن اس سے بڑا ستم ہوا، اس کی ٹیچر نے کال کیا، اس نے کہا جی کائنڈلی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. بیگم نہیں تھی، میں خود چلا گیا. اس نے کہا بھائی جان گزارش یہ ہے، آپ ہمارے ٹیچر بھی ہیں، اسکول آ کے ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں. کل اس نے ایک بڑا عجیب سا ورڈ بولا. میں کہا کیا؟ کہتا ہے میڈم آپ میری بھاوناؤں کو سمجھے نا. میں کہا کم وقت نہ ہو تو یہ شکتی، یہ بھاوناؤں کی ڈکشن جو سی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ پتہ لگا یہ ڈکشن آئی ہے میڈیا سے، جس پہ ہم نے ابھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. یاد رکھیے گا بچہ جو دیکھتا ہے بچہ وہ سیکھتا ہے. بچے نے اگر گھر میں دیکھا ہے ادب اخلاق آداب دیکھے ہیں تو بچہ ادب اخلاق آداب کو فالو کرے گا. بچے نے دیکھا ہے کہ والد بڑا صابر ہے، والدہ بڑی صابر ہے، اور وہ بڑا اطمینان سے بیٹھ کے آرام سے صبر کرتے، کھانا آئے گا کھا لیں گے، چیزیں آئیں گی کھا لیں گے، ٹھیک ہے خوشی ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن کوئی ایسا وہ ایکٹ نہیں کرتے جو پیشن کم obsession زیادہ دکھے. یہ یاد رکھیے کہ بے شمار جو ہماری سائیکالوجی کی بیماریاں ہیں، جس طرح زکام ہوا ہونا، کرن صاحب نال دن بھی ہو جاتا نا، چھینک مارے نا کوئی. میرا بیچمیٹ ہے ایک سول سروس میں، تو چند دن پہلے ہم نے کٹھے کافی پی. کہنا تمہیں زکام تو نہیں؟ میں کہا نہیں. کہنا پھر تیری گڈی سے بیٹھ جاؤں. جیسے زکام کا وائرس بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے نا، یاد رکھیے گا ہماری جو اخلاقی بیماریاں ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں. نمبر 1 بالکل ایسے ہی سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں. یہ لکھ لیجئے گا کہ جس شخص میں، جس گھر میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے، اور بالخصوص وہ شک عورت میں ہے، وہ گھر کے بچے کبھی گرو نہیں کر سکتے. ریزن کیا ہے؟ وہ ساری زندگی اسٹیفن آر کوے، سر ہم تو اس کے مرشد مانتے ہیں مینجمنٹ کے لوگ. اسٹیفن آر کوے کہتا ہے جی دنیا کے موسٹ افیکٹو لوگ جو ان سے ایریا آف انفلوئنس میں کام کرتے ہیں، ایریا آف انفلوئنس، وہ دیکھتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، اسی میں اپنی انرجی لگاتے ہیں. اور دنیا کے جتنے ٹریجک ایسے لوگ ہیں جن کی انرجی ضائع جانی ہوتی ہے، جنہوں نے کر کے کچھ نہیں جانا ہوتا، ان لوگوں کی ٹریجڈی ہوتی ہے وہ وہاں اپنی انرجی لگا دیتے ہیں جس سے نکلنا کچھ نہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟